جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں، جن کے دل میں یاد ہے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ میلاد منانے کو حرام کہتے ہیں، میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں، میلاد منانے کو بدعت کہتے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ میلاد منانا حرام ہے؟ سب سے پہلے تو میلاد میں خود ہی غور کر لیتے ہیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں تلاوت کرنے میں کیا حرام ہے؟ کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث کریمہ سے کوئی چیز ثابت ہو، کوئی بات ثابت ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کو میلاد میں ممنوع قرار دیا ہے؟ نہیں ہے ثابت۔ اچھا جی آگے چلیں۔ تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توقیر۔ اب بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کو تو نبی پاک علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ چلیں جی اس سے بھی آ جائیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا تذکرہ میلاد میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میلاد شریف حمد باری تعالیٰ میں، اور اس سے کوئی منع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف۔ اب لوگ کہتے ہیں نعت نہ پڑھو حرام ہے، یا پھر شرک ہے، یا پھر بدعت ہے۔ مجھے بتائیں، حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کے صحابی رسول، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانا علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں لکھ کر لائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں زمین پر نہیں بٹھایا، اور یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ حضور علیہ السلام خود ممبر بچھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے حسان آؤ ادھر بیٹھو، پھر تعریف بیان کرو، پھر میرے دشمنوں کو جواب دو۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریفات کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریفات بیان کی ہیں۔ اچھا جی اب اس سے آگے چلیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے بیان۔ نبی پاک علیہ السلام تو خود اسپیچ کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام تو خود درس و بیان دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مائنس تعلیمات جو آج تک ہم تک پہنچی ہیں کس طریقے سے پہنچی ہیں؟ حضور نے کبھی کسی صحابی کو سمجھایا تو بات ہم تک پہنچ گئی، کبھی حضور علیہ السلام کسی جنگ پر تشریف لے کے گئے تو وہاں کی بات ہم تک پہنچ گئی، کبھی حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے کچھ فرمایا تو ہم تک پہنچ گئی۔ تو ان ساری چیزوں سے تو یہ ہم تک آئی ہے، اور جب ہم بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کی فضیلت، حضور علیہ السلام کی کمالات، آپ کی صفات جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، آپ کا علم عروج، لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ بیان نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود حضور علیہ السلام کی تعریفات بیان کی ہیں۔ پڑھیں نا قرآن کھولیں، سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر کیا ہے، سورہ ضحیٰ میں حضور علیہ السلام کے چہرے و ضحیٰ کا ذکر کیا ہے، سورہ الم نشرح میں حضور علیہ السلام کی مبارک سینہ اقدس کا ذکر کیا ہے۔ پڑھیں نا قرآن کریم، کہیں میرے آقا علیہ السلام کو رب باری تعالیٰ نے یاسین کہا تو کہیں کہا۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی کتنی ساری شانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود بتائی ہیں، اور ایک جگہ تو یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے اے محبوب آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس میں ناجائز بات کون سی ہوئی؟ جو حرام کا پہلو نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ اچھا جی آگے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام۔ بتاؤ سلام میں کیا چیز ناجائز ہے؟ کون سی چیز ناجائز ہے؟ تو کہتے ہیں سلام تو صحابہ کرام نے نہیں پڑھا۔ بھائی صحابہ کرام نے پڑھا ہے، ان سے ہی تو ہم نے سیکھا ہے۔ طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام پہ سلام پڑھا ہے۔ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، اس کا مطلب کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ یہ سمجھ کے تو پڑھتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام میں مصطفیٰ ہیں یعنی چنے ہوئے ہیں، جان رحمت یعنی حضور علیہ السلام رحمت کی بھی جان ہے، اور ان پر لاکھوں سلام۔ پھر شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور علیہ السلام ایک شمع کے مانند ہے، اور جو کہ بزم ہدایت کی شمع ہے، ہدایت کی بزم کی شمع ہے، اور ان پر لاکھوں سلام۔ بتائیں اس میں کون سی چیز ناجائز ہے جو حرام ہو؟ صحابہ کرام تو اس سے زیادہ کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے جو پانی لگ کر گرنے لگتا تھا تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اسے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر مس کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام تو اتنے عشق رسول بجا لانے والے تھے، مجھے پتا ہے اب یہ کیسے حرام ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد دعا ہوتی ہے. اور مجھے بتائیں دعا میں کیا چیز ناجائز ہے, کون سی چیز ایسی جو حرام ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیں نا آپ. حضور تو اتنا حضور کو دعا سے لگاؤ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا اتنی محبوب ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی کہ اس میں بھی کوئی حرام چیز نہیں نکلتی, کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ جس وجہ سے ہم اسے بدعت قرار دیں. طریقے الگ ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ ہم اپنی دعاؤں میں نہ مانگتے ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, محفل کے آخر میں اختتام پر مصافحہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مصافحے کی تعلیم فرمائی ہے. قربان جائے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور جب کسی سے مصافحہ فرما دیتے ہیں تو سامنے والا جب تک خود ہاتھ نہ چھڑا لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے. یعنی حضور مصافحے کو اتنا پسند فرماتے تھے. اب اس میں کیا حرام ہے, کون سی چیز اس میں ناجائز ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ سمجھیں اس بات کو کہ میلاد منانا یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. اگر یہی ساری چیزیں آپ اپنے کانسیپٹ میں یہ لگا کے کر لیں کہ ہم دفاع صحابہ کر رہے ہیں یا پھر ہم تو صحابہ والے ہیں, عظمت صحابہ کانفرنس کر رہے ہیں, تو یہ سب جائز ہے. اور جب ہم کریں تو یہ ناجائز و حرام ہے اور بدعت و شرک ہے. مجھے بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے, بدعت کی تعریف کیا ہے, اور بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن فوراً اہل سنت پر انعام آ جاتا ہے یہ بدعتی ہیں یا یہ تو شرک کو اپناتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, نہ کر تو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات میں مزہ کتنا ہے. دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.